بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى له. سب سے پہلے میں اس ختم قرآن کے پرمسرت موقع پر اپنے برادر محترم جناب بھائی محمد طاہر صاحب کو اور ان کے جو رفقا ہیں بھائی سمیر ہیں اور یہاں قرآن مجید سنانے والے حفاظ جناب مولوی محمد عثمان صاحب اور جناب حافظ محمد اسماعیل صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ختم قرآن میں مختلف انداز سے حصہ لیا. بھائی محمد عثمان صاحب نے اور ان کے بھائی محمد اسماعیل صاحب نے سنانے میں حصہ لیا اور بہت سے آپ کے دیگر لوگ ہیں جنہوں نے سننے میں حصہ لیا. دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سننے کو اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ختم قرآن کو ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک سیزن کا مہینہ ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو یہ سیزن کے مہینے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رمضان کا مہینہ جیسے آتا ہے تو کپڑے والے اور فروٹ والے اس سیزن سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی کسی سے ملنا نہیں ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے، سارے مشاغل چھوڑ دیتے ہیں اور بس کہتے ہیں دکان 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 ٹھیلا کام، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سیزن کے بعد تو آرام سے بیٹھ کے کھانا ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی سیزن کا مہینہ ہے اور اس کو آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا گولڈن چانس. بھائی یہ بہت بڑا گولڈن چانس، یہ مسلمانوں کے لیے گولڈن چانس ہے. اللہ تعالیٰ اس میں موقع عطا فرماتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کروا دو، اللہ جل شانہ کی رحمتیں سمیٹ لو، اللہ جل شانہ کے فضل کو سمیٹ لو، اللہ کے کرم کو لے لو. تو بھائیوں سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، فل تیار ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے رمضان کے مہینے کو لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب سے خوب عبادت کرتے تھے. اور میرے بھائیوں آج ہمارا جو حال ہے نا وہ اس کے الٹ ہے. ہم لوگ رمضان میں خوب سے خوب کھاتے ہیں. عبادت کی جہاں باری آتی ہے نا تو ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے جب ہم لوگ تراویح پڑھاتے ہیں تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جلدی پڑھو بھائی. تو اگر اتفاق سے وہ 1 گھنٹے سے 2-4 منٹ اوپر ہو جائے نا تو نماز کے بعد لوگ ایک کہتا ہے مولوی صاحب آپ نے بہت دیر کر دی، دوسرا کہتا ہے آج آپ نے 6 منٹ دیر کر دی، تیسرا کہتا ہے کہ آج آپ نے بہت آہستہ پڑھا، کوئی طبیعت تو ٹھیک تھی آپ کی. یہ مختلف سوالات لوگ ہم سے کرتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن ہے اور اس کے سننے پر بھی اجر ملتا ہے، اس کے سنانے پر بھی اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ. فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ جل شانہ کے کلام کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملتی ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے یہاں ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی 10 گنا بڑھ کر ملتی ہے.
اور آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا کہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے۔ فرمایا جس آدمی نے الف لام میم پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے۔ میں نے کتاب میں بڑا غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن، ان سے جب پوچھا گیا کہ قرآن مجید پڑھنا افضل ہے یا سننا افضل ہے، یعنی پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے یا سننے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے سننے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بات کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ تو وہ لوگ جو قرآن مجید سنتے ہیں کتنا اجر سمیٹ کر لے جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی دن میں 3 پارے سنتا ہے، جیسے یہاں پر آپ لوگوں نے سنا 3 پارے سنتا ہے۔ اب 3 پارے سننے والا ایک پارے میں ہزاروں نہیں لاکھوں حروف، ہزاروں لاکھوں حروف آتے ہیں، کتنی نیکیاں بندہ کما لیتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں، میں ان کو اور ان کے والدین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو یہ ترغیب بھی دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ انہوں نے قرآن سنایا اور یہ نہایت مبارک بچے ہیں اور نہایت مقدس لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول لوگ ہیں، اور جو اسی طرح اور لوگ سناتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اس لیے کہ ان کا اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کا کلام یہ معمولی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام تو بادشاہوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہے، اللہ کا کلام تو کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بہت فضیلت بتائی۔ ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے اور باقی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو انہوں نے ایک دفعہ قصہ سنایا، یا رسول اللہ آج کی رات ایک عجیب سا منظر ہوا اور عجیب سا سین ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں رات کو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرا چھوٹا بیٹا تھا جس کا نام تھا یحییٰ، وہ برابر میں لیٹا ہوا تھا، میں جیسے قرآن پڑھ رہا تھا تو کہا کہ برابر میں میرا گھوڑا جو ہے وہ بھی باندھا ہوا تھا، تو جیسے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بدک رہا ہے، اور میں پریشان تھا اور مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بدکنے کی وجہ سے میرا بچہ جو ہے اس کو نقصان ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے کوشش کی جو ہے نا وہ میں نے کہا جلدی جلدی پڑھ لوں، تو انہوں نے جلدی جلدی قرآن جیسے پڑھا اور رکعت پوری کی اور سلام پھیرا، تو دیکھا کہ وہ اچانک دیکھا تو آسمانوں کی جانب جو ہے نظر اٹھائی، تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ایک سائبان نہیں ہوتا، ایک سائبان کی طرح روشنی ہی روشنی تھی، اور صبح ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ قصہ جب سنایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسید کو فرمایا کہ اسید قرآن پڑھتے رہتے، اگر تم پڑھتے رہتے اور فجر کی نماز ہو جاتی تو فرمایا صبح کی نماز کے بعد مدینے والے فرشتوں کا دیدار کرتے۔ یہ قرآن کی، آج لوگ کہتے ہیں قرآن سے کیا ملتا ہے، ہمارے حضرت ایک بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بہت ترقی کی، بہت ترقی، کہتے ہیں ہم چاند پہ چلیں گے، لیکن کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے قرآن پڑھ کر وہ ترقی کی کہ آسمان والی مخلوق کو زمین پہ بلائے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن کی برکتیں ہیں، قرآن کی رحمتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ قرآن سننے کا مہینہ ہے، قرآن سنانے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو، یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بھائی بہت بڑا اجر و ثواب ہے قرآن مجید کا۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ ایک دفعہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو ہے ایک درجے پر منبر کے جب قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، اور پھر اس کے بعد دوسرے پر جب رکھا پھر آمین کہا، تیسرے پہ رکھا تو آمین کہا۔ تو پھر صحابہ سے پوچھا بھائی تم نے پوچھا نہیں میں نے کیوں کہا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی میں نے اس لیے کہا، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں سے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے نا جب آمین کہا تھا تو جبریل آئے تھے اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کا مہینہ پا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے۔ تو بھائی رمضان کے مہینے کو قیمتی سمجھیں، اور اس کو جو ہے اللہ جل شانہ کے ہاں بہت قبولیت حاصل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ اور چند دن رہ گئے، اب ہم لوگ پوچھتے ہیں عید کب آئے گی بھائی، عید کب آئے گی، عید کب آئے گی؟ اچھا یہ عید کا وہی لوگ پوچھتے ہیں جنہوں نے نہ روزہ رکھا ہوتا ہے، نہ تراویح پڑھی ہوتی ہے، نہ تسبیحات پڑھی ہوتی ہیں، نہ تلاوت کی ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری نسل جو ہے بے روی کا اس قدر شکار ہو گئی۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں جو میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھی اور جس کا میں نے مشاہدہ کیا کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں بھاگتے ہیں، تو ہم جب تسبیحات کے بعد یا تلاوت کے بعد اور باہر چلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گلی میں روڈ پر بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی یہ صبح کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے بڑا مبارک ٹائم ہے، ایک ٹائم عصر کے بعد کا اور ایک ٹائم فجر کی نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے بہت مبارک ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ جو ہے لوگوں کو تسبیحات کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی اور سیدھا نماز کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کر۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا حال ہے، ہمارے بچوں کا حال ہے۔ اس سے بڑی جو ہے نا بدقسمتی کون سی ہوگی؟ بھائی فجر کے بعد تو قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ صبح جب اٹھتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اور آج جو ہے لوگ اٹھتے ہیں تو ہر گھر سے گانے کی آواز، لوگ 4 بجے 5 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں۔ اس امت کا کیا حال ہے؟ 4 اور 5 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں آج میں نے ناشتہ جو ہے دن میں 2 بجے کیا، اور ارے بھائی میں شام کا کھانا تو جو ہے نا وہ رات کو، دوپہر کا کھانا تو عصر کے بعد کھاتا ہوں، اور رات کا کھانا تو ہم لوگ جو ہے نا 3 بجے 2:30 بجے کھاتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ تو بھائی قرآن مجید کو جو ہے وہ ٹائم دیا کریں۔ اور میں نے ایک چیز، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بات لکھی اور دیگر علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ شفا اس کو کیوں کہا؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، قرآن مجید شفا ہے، دوا اس کو نہیں کہا۔ آج مختلف لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گردے کے مریض ہوتے ہیں، کینسر کے مریض ہوتے ہیں، کہا کہ ہم نے گردے اور کینسر کے مریضوں کا جب قرآن مجید سے علاج کیا تو الحمدللہ ان کے گردے بحال ہو گئے اور ان کے کینسر کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو قرآن کو شفا کیوں کہا؟ دوا نہیں کہا کہ قرآن دوا ہے، شفا کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کو شفا اس لیے کہا کہ شفا سے فائدہ یقینی ہوتا ہے اور دوا سے فائدہ یقینی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دفعہ ایک آدمی دوا کھاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب دوا کے بعد یہ جو شفا ہے یہ دوا کا نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ نے شفا کہا، یعنی جو آدمی قرآن پڑھے گا اس کو یقیناً منزل ملے گی، اس کو یقیناً صحت ملے گی، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم لوگ کتنے بیمار ہیں روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور جو لوگ قرآن مجید زیادہ پڑھتے ہیں نا ان کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اب شاید اس بات کو سن کر آپ قرآن پڑھنے لگیں تو الگ بات، اس لیے کہ آج تو جو ہے نا لوگ یوٹیوب کو اور اسی طرح میڈیا کو اور اس طرح بہت سی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے
اور کسی ڈاکٹر کی ریسرچ کو دیکھ کر جو ہے وہ قرآن پہ اور سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کی بات کو سن کر عمل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے تحقیق بتائی کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے سے کیا کیا فوائد ملتے ہیں، اس کے بعد سے میں نے جو ہے نا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا شروع کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا جو شلوار کا یا اوپر سے آنے والے لباس کا حصہ ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ آج امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو ہے نا ان کی شلواریں اور ان کے تہبند اور ان کے جو پاجامے اور ان کے ٹراؤزر وہ جو ہے وہ تہبند یہ ٹخنوں سے نیچے ہوتے۔ نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس پہ انہوں نے یقین نہیں کیا اور اس کا فائدہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کا تو انہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں جی جس آدمی کی داڑھی ہوتی ہے نا اس کے اندر مردانگی بہت ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے، اس لیے بہت سے جوانوں کو ہم نے دیکھا داڑھیاں رکھ لی، انہوں نے شیو بڑھا دی، بہت سے جوانوں کو دیکھا شیو بڑھا دی انہوں نے، کہ بھائی ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے۔ میرے ایک دوست نے خود مجھے بتایا، کہنے لگے کہ میں NIT میں پڑھتا تھا، کہیں دور کا دوست ہے میرا، کہتے میں فلاں جگہ پڑھتا تھا، میں کمزور بہت تھا، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، میں نے داڑھی بھی رکھ لی اور میں نے قرآن مجید حفظ بھی شروع کیا، اور کہتے ہیں میں نے جیسے قرآن مجید حفظ کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری صحت کو ایسا بحال کیا، مجھے کہنے لگے مجھے اللہ کا فضل ہے، ماشاءاللہ 4-5 بچے ہو گئے، 4-5 سالوں میں 4-5 بچے ہو گئے۔ کہتے ہیں مجھے یقین بھی نہیں ہوتا تھا مجھے اولاد ہوگی، لیکن قرآن کی برکت ایسی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں طاقت ہے۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور بزرگوں سے سنی بھی ہے، بتاتے ہیں بہت سے لوگوں نے اپنے مشاہدات بتائے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب قرآن مجید زیادہ پڑھتے ہیں دن میں تو اس دن ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور رات تک جو ہے ہم لوگ جاگتے ہیں 12-1-2 بجے تک، کہتے ہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ بھائی کیسے تھکاوٹ ہوگی؟ اس لیے قرآن مجید تو اللہ جل شانہ کی کتاب، اس اللہ کا کلام ہے جس کی شان ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم ولم یعی بخلقہن، جو کبھی تھکتا نہیں ہے، اللہ کبھی تھکتا نہیں، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی، اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تو جو آدمی قرآن مجید زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توانائی عطا فرماتے ہیں، یہ اس کے دنیوی چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، لیکن میرے بھائیو قرآن مجید کے جو لازوال فائدے ہیں وہ قیامت میں ہمیں جو ہے وہ پتہ چلیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا جس آدمی نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قرآن مجید کے پڑھنے کی برکت سے اور عمل کی برکت سے اس کے والدین کو قیامت میں ایک تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی دنیا کی سورج سے بہت زیادہ ہوگی اور بہت اچھی ہوگی۔ تو جس بچے کے حافظ والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے تو میرے بھائیو اس بچے کا کتنا بڑا اعزاز ہوگا، اس کو کتنا بڑا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یقال لصاحب القرآن، کہ قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، ورتقی، اور جنت کے منازل پہ چڑھتے جاؤ، اور فإن منزلک، اس لیے کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی جگہ، آپ کا ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں پر قرآن ختم ہوگا۔ حافظ قرآن سورۃ الناس پہ جب پہنچے گا تو سورہ ناس کی جب تلاوت ہو چکی ہوگی اور اس کی کر چکا ہوگا تو اس وقت میں جو ہے نا وہ اپنی منزل پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں قرآن مجید کو جو ہے وہ دل سے اس کی عزت کریں اور دل سے اس کی قدر کریں، اور اپنے بچوں کو قرآن مجید جو ہے وہ پڑھانے والے بن جائیں۔ آج المیہ یہ اب بھی جو ہے نا KPK میں ہم کبھی کبھار جیسے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، یا ہمارے بہت سے شاگرد ہیں وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر جو ہے نا ہر مسجد میں صبح میں درس قرآن ہوتا ہے، ہر مسجد میں صبح میں درس قرآن ہوتا ہے، اور کہتے ہیں اس میں عوام پورے کے پورے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں کے عوام کو قرآن مجید کا ترجمہ ایسا آتا ہے جو یہاں کے علماء کو نہیں آتا۔
ہمارا علم یہ ہے کہ جیسے درس یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا، درس قرآن ہوتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ، قرآن سے فائدہ ملتا ہے۔ قرآن جب شفا ہے تو جب آدمی پڑھے گا اور سنے گا تو اس کے دل میں جائے گا، جب دل میں جائے گا تو اس کے دل کی زندگی بدلے گی۔ تو میرے بھائیوں، وہاں پر ایسے ائمہ، یہاں پر ایسے ائمہ جو قرآن مجید کا درس دیتے ہیں، ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے، ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہماری اصلاح کے لیے اور ہمارے جو ہے نا وہ ہماری تربیت کے لیے قرآن مجید کے جو ہے نا وہ درس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی گزارش یہ ہے کہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہے نا بہت بڑا آدمی جو ہے نا رش کرے گا کہ جب دیکھے گا وہ فلاں کا بچہ جو ہے نا وہ غریب کا بچہ وہ جنت میں بالکل جو ہے نا سب سے اونچی منزل پر ہے، اس وقت آدمی رش۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ بالفرض اگر حسد کرنا جائز ہوتا تو دو قسم کے آدمیوں پر جائز ہوتا، بالفرض والمحال۔ ایک تو فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، کہ جس آدمی کو اللہ نے پیسہ خوب دیا لیکن وہ اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، فرمایا اس پر حسد کرنا جائز ہوتا۔ ایک تو تعویل یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ جس بچے کو یا جس آدمی کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور وہ اس قرآن مجید کو پڑھ کر راتیں جو ہے وہ جا کر گزارتا ہے، اور دن میں بھی پڑھتا ہے رات میں بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ فرمایا کہ رش کرنا، اگر تم بہت سی چیزوں پہ لوگ رش کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ فلاں کے پاس گاڑی ہے نا تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، فلاں کے پاس جو ہے نا گاڑی ہے میرے پاس، فلاں کے پاس اچھی کوٹھی ہے، کیا بات ہے، منہ میں پانی آتا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھار جیسے جاتے ہیں، ایک دفعہ میرے ساتھ دوست تھا تو جیسے ڈیفینس کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے تو اس نے مجھے کہا امام صاحب وہ دیکھو کیسے بنگلے، کیسی کوٹھیاں ہیں، کیسے گھر ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ گھر آپ کو نہیں ملے گا، آپ کا ہے نہیں۔ تو یہ لوگ رش کرتے ہیں، فرمایا رش کرنے کی چیزیں یہ نہیں ہیں۔ رش کرنے کی چیز کیا ہے؟ فرمایا کسی حافظ کو دیکھ لو، اس پہ رش کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی دولت دی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ دولت دنیا کے تمام خزانوں سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ میں اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ میری بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی حافظ بن جائیں سارے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو اور جو بچے ہیں ان سب بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حافظ بنائے، عالم بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب نے یہاں پر قرآن مجید کا ختم کا اہتمام کیا ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے خاص طور پہ ہمارے بھائی طاہر صاحب کے والد مرحوم، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند۔ انہوں نے ایک دفعہ یہاں پر، میں نے مذاق میں بیمار تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ، مجھے کہنے لگے امام صاحب طبیعت بہت خراب ہے، تو میں نے کہا اس گھر میں قرآن مجید کا ختم شروع کروا دیں۔ تو ڈاکٹروں نے کینسر بتایا تھا، 2-3 سال تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی اور قرآن مجید شروع کرا دیا انہوں نے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان کے لیے بھی دعا فرما لیں، اور سب احباب جو ہے وہ ہم سب جو ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جو ختم قرآن کا اہتمام ہوا، اے اللہ اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو قرآن مجید سنا گیا اور سنایا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
جن احباب نے قرآن مجید کے ختم کا اہتمام کیا، اے اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے تقوی میں، ان کی معرفت میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما، ہر قسم کی اے اللہ ترقیاں عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی رحمتیں ان پر نازل فرما، اے اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں دور فرما، اے اللہ اس قرآن مجید کے ختم کی برکت سے امت مسلمہ کے حالت اظہار پر رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما، بالخصوص شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان، برما میں اے اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اس قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کی برکت سے اے اللہ سننے اور سنانے کی برکت سے ہمارے والدین کی، ہمارے تمام اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی اے اللہ کامل بخشش فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، اے اللہ علماء اہل حق کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں کے تمام باشندگان کی حفاظت فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو اے اللہ اس قرآن مجید کی ختم کی برکت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جناب بھائی عابد صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کی صاحبزادی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بھائی مصعب صاحب کے بھانجے کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے بھائی طاہر صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے قرآن مجید سنا ہے، بھائی عثمان صاحب، بھائی اسماعیل صاحب، اے اللہ انہیں ہر قسم کی اے اللہ آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ اس قرآن مجید کے ختم کی برکت سے اے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ قیامت میں ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ ہمارا حشر انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ فرما، اے اللہ تقوی والی زندگی پہ چلا، اے اللہ جب اپنے پاس بلا، اے اللہ جب تو اپنے پاس بلائے، اے اللہ کلمے کی موت کے ساتھ بلا، اے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم